बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान की कैफियत है वो बद से बदतर होती जा रही है, बहरान संगीन तर होता जा रहा है। इसी हवाले से हमने देखा कि डोनर्स ममालिक का एक वर्चुअल इजलास हुआ आज से तकरीबन 2 रोज़ कबल, और इस इजलास में जो है अफगानिस्तान के लिए $4 अरब की फ़राहमी की अपील की गई थी। ये जो इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से तलब किया गया था, और इस इजलास में ये अपील की गई कि अफगानिस्तान को आलमी बरादरी की तवज्जो की और इमदाद की अशद ज़रूरत है, और ये भी मुतनब्बी किया गया कि अगर अफगानिस्तान को फिलफौर इमदाद न दी गई, मदद न की गई, तो भयानक नताइज भी सामने आ सकते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि डिटेरिएट होती जा रही है, और ख़ास तौर पर रमज़ान भी आ चुके हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी ज़ाहिर बढ़ जाती हैं, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो इमदाद की सरगर्मियाँ हैं उस पर हम न सिर्फ हम बात करते हैं बल्कि हम ये भी कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में आपको बताएं कि अपील की मद में कितने पैसे जमा हुए और किस तरह से वहाँ पर इमदाद को दिया जा रहा है और उससे वहाँ किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे इस नताइज के ये जो इजलास हुआ है इसका क्या नतीजा सामने आया है, और इस वक्त जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है इंसानी बहरान को लेकर, उस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, हमने देखा कि अफगान हुकूमत ने ओपीएम यानी जो काश्त है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है, और उस मनशियात की नकलो हमल हो या उसका कारोबार हो, उस पर मुकम्मल तौर पर उसको बैन कर दिया गया है, और अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उनको सख्त सजाएं देने का भी हुक्म दिया गया है। ऐसा कहा गया है अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से। ये फैसला कितना अहम है, इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इस हवाले से आज अपन प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि साबिक अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो अमरीकी मौजूदा सदर जो जॉन बाइडन हैं उनको खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी रही उनकी, और वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से निकलना एक बहुत बड़ी गलती है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अरबों खरबों डॉलर के वहाँ पर जो है हमने असलहा और फौजी साजो सामान वहाँ छोड़ कर आ गए हैं, तो जो बाइडन साहब को चाहिए कि वो अफगानिस्तान में जाएँ और ये साजो सामान वापस लेकर आएँ। तो इस हवाले से भी अपने जो तज्ज़ियाकार हैं उनसे हम उनकी आरा लेंगे। प्रोग्राम का ये फॉर्मेट होगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो तज्ज़ियाकार हैं उनसे आप करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपने ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन किया है नुखैस साही साहब ने, बहुत शुक्रिया नुखैस साहब आपने ज्वाइन किया। नुखैस साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, ये जो वर्चुअल इजलास हुआ है जनीवा में, अगर हम इसकी इमदाद जो अपील की गई थी उसकी बात करें तो $4 बिलियन की बात की गई थी। कितनी इमदाद जमा हुई है इस हवाले से? देखें, ये 31 मार्च को जो है इजलास हुआ नाजिया, और इस पे जो इसकी मेज़बानी थी वो कौम मुत्तहिदा, कतर, बरतानिया और जर्मनी ने की, और इसमें एक जो एस्टिमेटेड जो वो था कि जो फंड्स आएंगे वो 4 बिलियन डॉलर्स थे, ठीक है, लेकिन तवक्को से कम रहे। ये जो होस्ट कंट्रीज थे ये इसमें यानी 2.44 बिलियन डॉलर जो हैं उनकी वो हुआ है कि वो जो अफगानिस्तान के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेके अफगानिस्तान के हवाले से जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो ये वाले एक अमाउंट है, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर कम जो तवक्को की जा रही थी इन जो होस्ट मालिक की तरफ से थी वो कम हुई है। इसमें फिर अमेरिका की तरफ से जो है वो सबसे ज़्यादा $512 मिलियन, और बरतानिया के $374 मिलियन, जर्मनी ने $219 मिलियन और चीन ने $200 मिलियन देने का वादा किया है अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेके। तो ये यानी इस तरह की जो फंड रेजिंग हो रही है अफगानिस्तान को लेके, इसकी जो अक़वाम मुत्तहिदा जो है और उसका यानी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी इसको हम इतना भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के जो इस वक्त ये चीज़ें जो अनाउंस हो रही हैं अफगानिस्तान के इशू को लेके, यानी 2.44 बिलियन डॉलर जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन क्योंकि जो डोनर एजेंसीज हैं उनका एक एस्टिमेट है कि 4 to 5 बिलियन डॉलर जो हैं वो अफगानिस्तान की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर इस साल के लिए जो है अगर उसको काबू में रखना है तो इतनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी कॉल थी, बड़ी टाइमली कॉल थी इन होस्ट कंट्रीज़ की तरफ से, यूएन इसमें शामिल थी। यानी ये एक उस वक्त हो रहा है सारा अफगानिस्तान के लिए जिस वक्त यूक्रेन और रशिया जो है वो एक पीक पे उनकी चल रही है, एक टसल और एक वार जिसको कह लें कि वो एक पीक पे है, और पूरी दुनिया और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और अलाइज कंट्रीज जो हैं फुली फोकस्ड हैं यूक्रेन और रशिया के इशू पे। तो ये इसको यानी इतना यानी देखें, अगर दूसरी तरफ देखें तो जो बाकी ममालिक हैं इस वक्त जो हैं, जो कंट्रीज हैं, यानी OIC के ऊपर जो इस्लामी ममालिक कुछ वादे कर गए थे, कुछ अभी वहाँ पे नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाइना की इसमें पार्टिसिपेशन, चाइना ने जिस तरह आपको पता है कि लास्ट वीक में बड़ी ज़्यादा जो थी एक्टिविटी थी अफगानिस्तान की इशू को लेके, जो हमसाया ममालिक के
کنٹریز کے جو یہ تھے وزرائے خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ وہ بھی وہاں پہ تھے. ٹرائکا پلس بھی ہوئی اور اسی کے فوری بعد یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور چائنا کی طرف سے ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ یعنی ایڈ آن کرنا اس میں یہ بڑی اچھی افغانستان کی شکل لے کے ایک پیش رفت ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے صاحب کیوں مطلوبہ جو ہدف تھا وہ حاصل کیوں نہیں کیا جا سکا, امداد حاصل کیوں نہیں کی جا سکی؟ ہم نے دیکھا اس میں یورپی یونین بھی ہے, جرمنی بھی ہے, قطر بھی ہے, امریکہ اور جرمنی برطانیہ جس طرح سے انہوں نے بتایا نخیر صاحب نے, ان کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا, چین کی جانب سے, لیکن اسلامی ممالک کا رسپانس ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں رہا. قطر نے تو کو ہوسٹ بھی کیا اس کو. جی, اس میں بیسیکلی تو جو انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ڈیوڈ ملیبینڈ سی ای او جو ہیں, انہوں نے جو اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی کہ بڑا جو ہے یہ وہ تھا ڈس اپوائنٹڈ ہوئے کہ جو ہیومینیٹیرین کیمپینرز ہیں اس کے رسپانس سے, اور یہ بیسیکلی اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. 4.4 بلین کی جو ڈیمانڈ تھی وہ آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے کی گئی اور وہ اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو جو پچھلی 4 مہینے پہلے تھی اس کو دیکھ کے کی گئی. اس کی اکانومی جس طرح شرنک ہوئی, اس کا بزنس جس طرح تباہ ہوا, وہاں پہ جو مختلف جو کیٹاسٹرفیز آئیں, مین میڈ اینڈ دین گاڈ سینٹ دونوں جو ہیں, اس کی وجہ سے یہ 4.4 بلین بھی بڑے کم تھے. یہ کم از کم 5 سے 6 بلین ڈالرز کے قریب جو ہے ضرورت تھی, لیکن اس کے باوجود صرف 2.4 بلین کی جو ہے پلیجز ہوئے ہیں. بائی دا وے اس میں جرمنی کا واقعی بڑا اچھا رول تھا, باقی کچھ یورپین یونین کا بھی تھا. چائنا کی اس میں آ کے دوبارہ جو کرنا میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھی خوشائن بات تھی, بیکاز چائنا وہ واحد ملک ہے جو ملیٹریلی اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں تھا جب یہ ہو رہا تھا, اور اب اس کی رسپانسبلٹی لینا, ریجنل کنٹریز کی طرح سامنے آنا, اٹس گڈ تھنگ. لیکن میں بھی اس کو یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان اے سینس کہ جب وہاں پہ یو ایس کے جو ہیں ٹریجری جو سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 1 ملین کے قریب جو بچے ہیں وہ ابھی ان کی وفات ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. بائی دا وے اتنی مطلب حالات وہاں پہ خرابی ہے. 95% پاپولیشن جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے, اور تقریباً آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو ہے اس کو امیڈیٹ نیڈ ہے ہر قسم کی, جس میں شیلٹر بھی ہے, جس میں غذائیں بھی ہیں, جس میں کپڑے بھی ہیں, جس میں دوائیاں بھی ہیں, اور جس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس اتنی بڑی صورتحال کے سامنے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس آپ کو یہ لگ رہا ہے تو یہ واقعی جس طرح نخیر صاحب پہلے کہہ رہے تھے, یہ پرابیبلی جو ہے جو ڈونرز فٹیگ ہوتی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال والا یہ کانفلکٹ ہے, اس سے وہ ہٹ کے اب رشیا اور یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر توجہ زیادہ ہے, یورپ کی بھی اور امریکہ کی بھی. ٹھیک ہے, نخیر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وجہ یہی ہے کہ ابھی ان کی بہت زیادہ یعنی جس طرح ایک تو میرا خیال ہے جو ابھی ہمارے صاحب نے ڈونر فٹیگ کی بات کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس طرح شاید اب رپورٹنگ افغانستان سے نہیں ہو رہی, یعنی افغانستان جس طرح ہم پچھلے 1-1.5 ماہ سے کہہ رہے ہیں, اور اسپیشلی جب سے یوکرائن اور رشیا کا مسئلہ شروع ہوا ہے, وار شروع ہوئی ہے, تو اس کے بعد جو افغانستان ہے وہ سیکنڈری ایشو بن گیا ہے. اس سے پہلے جو تھا ہیومنٹیرین کرائسس کی جو تھی بہت زیادہ رپورٹنگ ہو رہی تھی, اور آئے دن جو انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن ہیں وہ فرنٹ پیج پہ اور جو بڑا ہائی لائٹ کر رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے یہ جب اپیل کی جا رہی تھی اس وقت بڑے ہوپفل تھے ڈونرز, لیکن یہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس طرح جو پارٹیسپیشن توقع کی جا رہی تھی اس طرح وہ نہیں ہوئی. نخیر صاحب اسلامی ممالک کا رسپانس اتنا ٹھنڈا کیوں آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ اسلامی ممالک کا رسپانس تو یعنی پاکستان نے تو بڑا اہم رول پلے کیا, OIC کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا افغانستان کے ایشو کو لے کے, پھر وہاں پہ یعنی ایک اکاؤنٹ جو تھا اس کے حوالے سے ٹرسٹ فنڈ جو تھا وہ بھی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ نائجیریا غریب ملک ہے, اس نے کچھ اماؤنٹ دی ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی 57 کنٹریز جو ہیں وہ سیکنڈ لارجسٹ ایک پلیٹ فارم ہے UN کے بعد. لیکن افغانستان کی ایشو کو لے کے اسلامی ممالک کی جو چپ ہے وہ یعنی ابھی تک دنیا کی سمجھ سے بالا تر ہے. یعنی ہم ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ویسٹ سے اور امریکہ سے کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ریجنل کنٹریز نے اپنا رول پلے کیا پچھلے کچھ مہینوں میں, یہ جو پچھلے 2-3 مہینے میں چائنا کا رول, رشیا کا, ایران, پاکستان, اس حوالے سے ہمیں اسلامی ممالک جو اگر کمپیئر کریں تو بہت ہی یعنی جو ہے یعنی بڑے تگڑے ملک ہیں اسلامی ممالک ہیں, بڑے ریسورسفل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے افغانستان کے. قطر نے تو کو ہوسٹ بھی کیا لیکن ان کی جانب سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. یہ چند ممالک ہیں جس طرح پاکستان ہے, قطر ہے, یعنی یا ایران کی بات کر لیں یا کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز کی بات کر لیں, بڑے ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں. لیکن جن ممالک کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہی ہیں اور میں بھی اشارہ کر رہا ہوں, ان ممالک کی طرف سے جو ہے ان سے توقع بہت زیادہ تھی, اور ان کی طرف سے بڑے پر امید تھے جب OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ بہت بڑی اناؤنسمنٹس ہوں گی افغانستان کے ایشو کو لے کے, بہت بڑی فنڈ ریزنگ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. لیکن
ابھی تک 8 مہینے ہونے کو ہیں، اسلامی ممالک کا رول ہمیں اس طرح مؤثر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہمارے صاحب، اگر ہم اس اجلاس کی بات کرتے ہیں تو جو ڈونر ممالک ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جتنی بھی امداد ہے وہ جو کرنٹ افغان حکومت ہے ان کو نہ دی جائے، تو پھر اگر یہ امداد اکٹھی ہوتی ہے تو یہ کس طرح سے وہاں تک لوگوں تک پہنچے گی، اور اس بات کی کو کون انشور کرے گا کہ یہ واقعی صحیح طرح جو حقدار تھا اس کو ملی ہے؟ یہ تو بہت جو ہے سیریس بحث ہے بڑے عرصے سے کہ جو وہاں پہ ایڈ ہے وہ جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اس میں اگر لوکل گورنمنٹ جو ہے موجودہ وہاں کی افغانستان کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی شمولیت نہیں ہوگی تو اس کے ایکول ڈسٹریبیوشن کے جو ہیں یا اس کی افیکٹو ڈسٹریبیوشن، ایکول تو کہنا غلط ہوگا، افیکٹو ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹیں آئیں گی. یو این کے یا باقی جو انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں ان کا ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے اوپر لگ جاتا ہے، اور اس کے تھرو بھی جو چیزیں دی جائیں گی وہاں پہ وہ اتنی بہتری سے نہیں ہوں گی. اگر افغانستان کی حکومت کو اس میں شامل کر لیا جاتا اس کے بڑے اچھے چانسز. جب آپ جو پچھلا آپ کا سوال تھا وہ بڑا اہم ان اے سینس تھا کہ یہ جو ایک تو وہ ڈونرز فٹیگ کی میں نے بات کی، لیکن دوسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس نے طالبان سے کچھ ڈیمانڈز کی ہوئی ہیں اور طالبان ان ڈیمانڈز کو چونکہ فلفل نہیں کر پایا، ان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے اجلاس میں بھی اس پہ زور دیا گیا، اس پہ بہت حد تک زور دیا گیا کہ انکلوسیو گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر اگر ان کی کمٹمنٹس جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی تو یہ جو ڈونرز کنٹری ہیں یہ اپنی جو عوام ہے اس کے سامنے بھی جواب دہ ہوتی ہیں کہ کس طرح ہم اس ملک کو دیں جو ان چیزوں کو اپ ہولڈ نہیں کر رہا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. اور تھرڈ چیز جس میں مختلف جو یو این کے سیکرٹری جنرل انہوں نے اشارہ کیا کہ جو ملک ہیں یہ اس طرح ڈونیشن پہ نہیں چل سکتے جب تک ہم افغانستان کی اکانومی کو کسی حد تک جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یا ریجنل یا انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنل فریم ورکس ہیں، فائنینشیل فریم ورکس ہیں، ان کے اندر اس کو ایڈ نہیں کریں گے تو یہ 4.4 بلین بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ 10 بلین اکٹھے کر لیں 4-6 مہینے کے بعد وہ کم پڑنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت جب تک خود نہیں کر سکتی تب تک جو ہے ڈونرز اس کے علاوہ ان عوام کی اتنی مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نقوی صاحب، جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو OIC ہے اس کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے اچھی امداد کا اعلان کیا جائے گا، وہ بھی اتنا رسپانس ہمیں نہیں ملا. پھر یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسپانس وہ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان عوام جن کے بارے میں یو این کی رپورٹس خود بتاتی ہیں کہ حالات وہاں بہت خراب ہیں، اور جس طرح سے آپ بھی ہمیں پروگرام میں گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کی ہلاکتوں کا کتنا خطرہ ہے اور کس طرح سے وہاں پر خط غربت سے نیچے زندگی چلے گی لوگوں کی، کتنا انتظار کر سکے گی افغان عوام مزید؟ دیکھیں یہ جو ہمایوں صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ افغان اس وقت جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی ہے، اپنے لوگوں کی ذمہ داری پوری کرنا، ان کا کنٹرول ہے، وہ حکمران ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ایکٹ کریں جو دنیا آپ سے نہیں چاہتی اور آپ دنیا سے ایسے ایکٹ کروانے چاہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے. جب تک آپ میں فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک آپ ان چیزوں پہ نہیں اتریں گے جس کی دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور آپ یہ 2022 میں رہ رہے ہیں، یہ آپ اس سے نکل آئیں کہ آپ 1996 والے طالبان ہیں یا اس طرح کی جو ہے رجیم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی رجیم آپ اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے. دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، یعنی ریجنل کنٹریز ہوں وہ آپ کے ساتھ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہے. یعنی آپ کا ایک چھوٹا سا ایکٹ جو ہے اس نے ڈونرز کیا، اس نے پوری دنیا کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بچیوں کو آپ نے اسکول سے واپس بھیجا ہے. آپ کے بہت اہم ملکوں سے مذاکرات کینسل ہو گئے. آپ کی جو یہ جو کیمپین تھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو ریکوائرڈ ایک کی جا رہی تھی اور بڑے ہوپ فل تھے ڈونرز جو کیمپین چلا رہے تھے، یو این بڑی ہوپ فل تھی، ہوسٹ کنٹریز کس کیمپین میں ہمیں اچھے جو ہیں وہ مطلوبہ جو ہدف ہے اس کو پورا کر لیں گے، لیکن اس سے کوئی $1.5 سے $2 ارب جو ہے وہ کم ہوا. تو آپ خدا را آپ ایسے ایکٹ نہیں کر سکتے جس کی دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، لیکن آپ ایسے بھی نہ کریں کہ جس سے آپ کے جو آپ کے لیے جو ملک کھڑے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں. دیکھیں اس وقت آپ لینے والے ہیں، آپ دینے والے نہیں ہیں. جب آپ اس سچویشن میں ہوں گے تو آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا، آپ کو دنیا کی باتیں ماننی پڑیں گی. اور یہ ایسی ڈیمانڈز ہیں جس میں آپ کے ریجنل کنٹریز، آپ کے ہمسایہ ممالک،
آپ کے مسلم ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان ڈیمانڈز کو پورا کریں. اس کو ہم جو ویسٹ کے ساتھ یا اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جوڑے ہیں, شاید ہم ادھر تھوڑی سی غلطی کریں. یہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے, یہ ریجنل کنٹریز کی ڈیمانڈ ہے, یہ ہمسایہ ممالک کی ڈیمانڈ ہے. بچیوں کو آپ ایجوکیشن, بالکل, اور یہ آپ نہیں کر سکتے. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو بڑے اسٹرکٹ تھے, ان کے کچھ رول وہ بھی اب جو ہے پوری دنیا کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں. گلوبل ویلیج ہے اس وقت جو ہے پوری دنیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے اپنے جو ہے ٹس سے مس نہیں ہونا اور دنیا جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. دنیا پھر اس ذمہ داری سے آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہو گئی. جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے چلنا ہے تو آپ کو رسپانس بھی ویسا دکھانا ہوگا. ہمارے صاحب, اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں عالمی برادری کی, تو یہ جو تقریباً 8.5 ماہ کا عرصہ آپ نے دیکھا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کی کیا سنسیئر ایفرٹ آپ کو نظر آئی ہے جو توقعات عالمی برادری نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں, اور کیا عالمی برادری نے بھی جو طالبان حکومت ہے یا جو وہاں کے عوام ہیں ان کی توقعات پہ وہ بھی کچھ پورا اترے ہیں ان ٹرمز آف امداد یا جو بھی معاملات جس طرح وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے؟ بیسیکلی تو جو لڑائی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور انٹرم سیٹ اپ کی تھی. دوحہ معاہدے کے تحت یہ دونوں اگریمنٹ کر کے ہے, اور ابھی بھی جو ہے آپس میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, ٹرائکا پلس کے اوپر بھی ابھی بات چلی. اس کے علاوہ جو ان کے پرانے ایمبیسڈر تھے یو ایس کے, خلیل زاد صاحب, جو ابھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی اس کا ایک ذکر کیا. اس میں ان کے مطابق افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ اپنی کچھ شرائط ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر رہی, اور افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی دنیا کے ساتھ کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ ہم نے انکلوسیو گورنمنٹ جو بنانی تھی وہ ہم نے بنا لی, ہم نے جنرل ایمنیسٹی شروع میں دے دی, اور یہ کچھ اس قسم. لیکن سوری میں کٹ کروں گا, یہ ان کی ڈیمانڈز یہ دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے, یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ یہ اپنا جو ہے اپنا پرفارمنس پیش کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے اور ہم نے یہ کہہ دیے. تو میں سوری ادھر تھوڑا سا آپ کو یہ ادھر اختلاف کروں گا کہ ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ کوئی اتنی ڈیمانڈز مؤثر نہیں تھی, وہ دنیا اس سے ان ڈیمانڈز پہ جائے گی نہیں. نہیں, وہ تو بے شک نہیں جائے گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں دنیا کے سامنے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ ایک 20 سال کی اسٹرگل کر کے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک بڑی طاقت کے ساتھ اتنا مقابلہ کیا تو وہ ایک اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, جو کہ صحیح ہے غلط کی بحث کے ہم اندر نہیں جا رہے. وہ کر کے یہ دنیا کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر اور اس کے مطابق جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر دیا. لیکن میں اس سے اگری نہیں کرتا. میری اپنی ذاتی رائے بھی نقیل صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے ساتھ ملتی ہے. یہ کچھ جس طرح بھی آپ نے کہا یہ 4-5 یونیورسل ویلیوز ہیں جو کہ اسلام کے اندر بھی ہیں, اور جو یو این کی جو ڈیکلیریشن ہے اس کے اندر بھی ہیں. رائٹ ٹو جو ہے آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو ورک ہے. اگر وہ آپ آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو نہیں دے رہے تو آپ دنیا کو کیسے جو ہے اس چیز پہ کنونس کریں گے کہ ہم نے بہت جو کچھ جو ہے کر لیا. اور وہ کمپیئر اپنے آپ کو 1996 والے طالبان رجیم کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو دنیا بھول چکی ہے. جس طرح آپ بار بار کہہ رہے تھے نقیل صاحب 2022 ہے, اس وقت آپ ایک گلوبلائز ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا ہے, جہاں پہ ہر چیز لیکن ہمارے صاحب یہ بڑا ایک اہم سوال اٹھتا ہے نا یہاں پر کہ جس طرح سے خوفناک رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ہے وہ کنٹرولبل نہیں رہتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ گورنمنٹ ان کی ذمہ دار ہوگی یا عالمی برادری, یا دونوں اس کے ذمہ دار ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں ذمہ وار ہیں اس چیز کے اوپر, اور اس کا جو مین اونس ہے وہ تو اس وقت کی انٹرم سیٹ اپ پہ ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے جس طرح سے آپ اس کو کہہ لیں. لیکن 100% افغانستان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. 40 ملین کی جو آبادی ہے وہ ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو اس کا ایکٹر ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, جو کہ $1 بلین ایک مہینے کا لگا لیتا تھا, ایک ہفتے کا. تو اب جو ہے وہ پورے سال میں انہوں نے شاید 1.2 بلین کے قریب دیے ہیں. تو اور پھر جو جتنا اسلحہ وہ وہاں پہ واپس چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کی مالیت دیکھ لی جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اٹس ورتھ سو مچ, مطلب 2.5 لاکھ کی جو ڈالرز کی تنقید آپ کی بجا. لیکن ابھی بھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بڑی اچھی امداد کی ہے. دیکھیں پھر بات یہی ہو رہی ہے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ ان امداد سے جو ہے وہ وقتاً جو ہے فوری طور پہ چھوٹا سا جو ہے ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے, اکانومی نہیں چل سکتی. آپ نے اس کی اکانومی کو کرنے کے لیے آپ نے ان کے ایسٹس فریز کیے ہوئے تھے اس بینک کے جس بینک کی بیسس پہ وہ ان کے ریزروز تھے, بائی دی وے فارن ریزروز تھے. اس کی وجہ سے ان کی اکانومی جو پہلے کہتے ہیں کہ 30 کی 40% شرنک کر گئی ہے, اب کچھ ایسٹیمیٹ کہہ رہے ہیں کہ 50% اکانومی شرنک کر گئی ہے. تو وہ ملک حکومتیں کیسے چلائیں گی جن کی اکانومی ختم ہو جائے, جن کی کرنسی کی ویلیو نہ رہے, جن کے پاس ریزرو نہ ہو, اور جن کا انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ساتھ تعلق نہ ہو. تو اس کا جو سب سے بڑا ریسپانسبل کنٹری ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک ہے ناظرین, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوگا, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुलावर। मैं हूं नासिया खान और आज हम दूसरे टॉपिक की जानिब जब बढ़ रहे हैं तो मैं आपको बहुत अहम खबर जो अफ़गानिस्तान से मौसूल हुई वो ये है कि अफ़गान उबूरी हुकूमत ने ओपीएम की जो काश्त है उस पर पाबंदी आयद कर दी है। मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी किस्म का लेन देन नहीं हो सकता, कारोबार नहीं हो सकता और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उनको सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी। अपने तज्ज़ाकार की जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो फैसला है ये कितना बड़ा है और इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हमारे साहब देखें, इसके अंदर रेजिस्टेंस तो आएगी और हमें जो कुछ इतलात आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो यही कहती हैं कि एक तो विद इन द ग्रुप जो है इंटरम सेटअप है उसके अंदर से भी और जो तालिबान के अंदर है, लेकिन अदर देन दैट आपको ये देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी अफगानिस्तान की जो ओपियम ट्रेड की थी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में जो थी 1.4 बिलियन की वर्थ थी एक साल के अंदर ओपियम ट्रेड की। और फिर कहते हैं कि अगले आइंदा जो उसके साल कुछ गुजरे उसके बाद उसमें ये तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर तक चलेगी। अब इस सूरत हाल में फिर इसको इस सेंस में लें कि तकरीबन 2.9 मिलियन अफगान जो हैं वो ओपीएम कल्टीवेशन के अंदर शामिल हैं। तकरीबन 10% आबादी का हिस्सा जो है वो ये करते हैं और ये सबसे बड़ी कैश क्रॉप है। आप अगर गंदम लगाएंगे या किसी और किस्म की क्रॉप करेंगे उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना इसका पर एकड़ जो है रिटर्न आता है। अब जिन हालात का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे इकॉनमी तकरीबन तबाह हो चुकी है, तो उसमें इस क्रॉप को ख़त्म करने का जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो अफगान इंटरम सेटअप ने लिया। वाकई कमेंडेबल भी है क्योंकि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री उसके अंदर अगर ड्रग की और सिर्फ ड्रग्स की नहीं बाकी हर किस्म की भी जो नारकोटिक्स है उसके ऊपर भी उन्होंने उसकी पैदावार, उसकी यूजेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन तमाम के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब इसका इफेक्ट क्या है? 85% दुनिया की जो ओपीएम थी वो अफगानिस्तान से आ रही थी और तकरीबन 80% ओपीएम जो इस्तेमाल होती है वो उसका हिस्सा अफगानिस्तान से आता है। बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक तो ये जो ड्रग लॉर्ड्स हैं अफगानिस्तान के अंदर और फिर दुनिया के अंदर जो ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस होता है उनके अगर इंटरेस्ट जो है इस एक्शन से ख़त्म होते हैं या ख़तरे में आते हैं तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। इंटरम सेटअप के लिए भी होंगे, वहाँ की आवाम के लिए भी होंगे, फिर आवाम के लिए दूसरे सेंस में होंगे कि वो तो इसको चूँकि एक नॉर्मल क्रॉप के तौर पे लेते हैं जो कि उनको पैसे देती है, तो वो भी उनका अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा? डेवस्टेटेड होंगे वो लोग जो फार्मर्स हैं जो ये ग्रो करते थे। ठीक है नोखे साहब, इकॉनमी की जो सूरत हाल है ये तो लोगों का एक बहुत बड़ा ज़रिया माश है ना, किसानों की इनकम का ये बहुत बड़ा सोर्स है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इसको कैसे रिप्लेस करेगी और किस चीज़ से रिप्लेस करेगी? कोई ऑल्टरनेट होगा लोगों के पास तो वो फिर इस तरफ आएंगे ना? ये वही चीज़ है जिधर दुनिया जो है अगर देखें अगर रिसोर्सेज नहीं हैं और बच्चियों को वापस भेज दिया उन्होंने और हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरी दुनिया, तो ये वही एक कौम है, वही अफगानी है जिन्होंने रिसोर्सेज नहीं है और जिनकी जो एक बहुत एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान की इस पे डिपेंडेंसी उसकी इस काश्त पे थी। अगर उसको रोक दिया है और उनको पता है कि रिसोर्सेज नहीं है, हालात बुरे हैं, तो फिर दुनिया को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह हमायूं साहब ने बड़े अच्छे जो नंबर्स हैं और फिगर्स हैं वो आपके सामने रखे हैं कि 85% जो थी वो 2020 में थी और 80% दुनिया में जो थे अफ्यून के यूजर्स उनको ये सप्लाई हो रही थी अफगानिस्तान से। तो ये एक बड़ा सख्त डिसीजन डेफिनेटली अफगानिस्तान की इंटरम सेटअप के लिए होगा, लेकिन इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है और इसकी किसी भी मुआशरे में भी इजाज़त नहीं है। तो मेरा ख्याल इसको बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इस पे अल्टरनेट जो किस तरह यानी वो डिसीजन लेते हैं इसकी तो अभी अनाउंसमेंट बाद में होगी। किस तरह किसानों को वो और तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, दूसरी फसलों की काश्त की तरफ लेके जाएंगे। तो फिलहाल जो है ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है, इसको दुनिया को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और अफगानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए इस पे। और मेरा ख्याल इस पे उन्होंने इसके अलावा जो शराब, शीशा खाने, हीरोइन, चर्स वगैरह जो है इस तरह की जो चीजें हैं इन पे भी बैन किया है। ये भी बड़ी जरूरी बात है ना कि जिस चीज पे आप डिपेंड कर रहे हो अगर वही सोर्स आपसे ले लिया जाए लेकिन ऑल्टरनेट नहीं दिया गया तो कितना इफेक्टिवली वो इस पर अमल दरामद करवा सकेंगे? फिर सजाओं का भी ऐलान किया गया है। ये है कि एक उन्होंने आगाज कर दिया है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नहीं होगा कि कल ही ये बंद हो जाएगी और लोग जो हैं उनके पास यही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं और उनकी यानी लोगों के घर चल रहे हैं और इसको फौरी बंद कर देंगे, ये ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इसका डेफिनेटली इसके ऊपर लोग शायद जो है उनको जब सजाएं दी जाएंगी तो इसकी तरफ जो है वो उनकी रगबियत जो है वो कम होगी। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि गलत चीज़ है, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने जो है उस पर अमल किया है, उस पर एक्शन लिया है, इस पे जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। ब्रिगेडियर साहब आपने ज्वाइन किया। जी शुक्रिया।
ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे हैं कि अफगान हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने जो ओपीएम है उसकी पैदावार पर, उसकी काश्त पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी है और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो सजाओं का ऐलान भी किया है। हमने देखा था कि मुल्ला उमर ने जब 90s में हुक्म दिया था तो उनके एक हुक्म पर ये जो काश्त है इसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था। अब भी आपको लगता है कि ऐसा ही किया जाएगा? जी बिल्कुल। जहां तक अफगानिस्तान के पिछले हुकूमत जो तालिबान की थी और इस दफा की जो हुकूमत है, दोनों ओपीएम के काश्त और वो खुसूसन ड्रग्स के ट्रैफिकिंग उसके बहुत खिलाफ है और इसके लिए पहले भी सजाएं उन्होंने दी थी और अब भी दी थी। लेकिन ये जो अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी ट्रेड है जिसमें बड़े बड़े ममालिक और उनके अंडरवर्ल्ड के जो माफिया है वो उसमें मुलविस है, तो फिर एक वो उनके खिलाफ जो पिछली हुकूमत में साजिश हुई थी वो इसके हवाले से भी हुई थी क्योंकि ये $1 बिलियन का ट्रेड था जो कि तालिबान हुकूमत ने बंद किया था। लेकिन फिर इसको तरक्की मिली जब करज़ई की हुकूमत आई है, इसके बाद वो अशरफ गनी की हुकूमत आई। अब तालिबान ने दोबारा क्रैक डाउन किया और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फसलों को तलब कर दिया है। इसके अलावा इसकी जो ट्रैफिकिंग है उस पर कड़ी सजा मुकर्रर की है। और तीसरा, अफगानिस्तान में भी जो ड्रग है उसके इस्तेमाल को कम्प्लीटली पाबंदी लगा दी है और उस पर बहुत प्यूनिटिव एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि तालिबान जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल स्पेशली जो ड्रग के हवाले से उस पर पूरा 100% पूरे उतर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी तो हमें देखना होगा ना, वहाँ पर जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, मिलियंस ऑफ जो फार्मर्स हैं वो इस शोबे से वाबस्ता हैं, उनका ये बेसिक जो आप ये समझ लीजिए खाने पीने का जरिया है जिससे वो पैसा हासिल करते हैं। तो अगर इसको ख़त्म करना आपको लगता है इतना ही आसान होगा कि एक हुक्म से ख़त्म किया जा सकेगा? इफेक्टिवली उस पर अमल दरामद करवाने के लिए तो ज़रूरी था ना कि उनको कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया जाता, वो तो प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इसको आपको लगता है फिर भी ये अमल दरामद करवाना आसान होगा? देख लो, अल्टरनेट पहले भी जो मुख्तलिफ एनजीओ पे या इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इवन यूएन की तरफ से उनको कुछ रिलीफ मिलता था इसके हवाले से कि एक तो दूसरे फसलें काश्त करते थे उसके लिए एक इमदाद मिलता था और दूसरे उनको इनकरेज भी करते थे। लेकिन अब तब इस दफा इस तरह ऐसी कोई चीज नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान का इंसानी अलमिया है, वहां पर तो मतलब एक गंदम की या खाने पीने चीजों की या दवाइयों की बड़ी जरूरत है। अगर दुनिया उनको इंसान ये चीजें प्रोवाइड करती तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा डिस्करेज होते और फार्मर को एक किस्म का रिलीफ भी मिलता और लोगों के जो फूड की जरूरत है या जो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी है उसको मजबूत कर लेते। बिल्कुल ठीक। फिर इस तरफ नजात है, लेकिन इस तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी की या एनजीओ की वो कमिटमेंट नहीं है जो पहले हुकूमतों के साथ थी। ये एक डबल स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि फार्मर पर बोझ पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साहब आप क्या समझते हैं आलमी बरादरी उनके इस फैसले को कैसे देखेगी? साथ ये भी बताइएगा कि मरकजी क़यादत सिवाय मुल्ला हिब्बतुल्लाह के वो इस बात पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो आलमी बरादरी है, क्योंकि अब वो ओपीएम की काश्त को तल्फ करने जा रहे हैं या वो उस पर रोक रहे हैं, मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रहे हैं, तो आलमी बरादरी आगे आए और जो किसान हैं जो ज़ाहिर है अपनी उस जॉब से महरूम हो जाएंगे तो उनकी मदद करें। आपको लगता है आलमी बरादरी इस सिलसिले में आगे आएगी और मदद करेगी? देखें, आलमी बरादरी को बिल्कुल आगे आना चाहिए। जिस वक्त अमेरिका ये जंग लड़ रहा था 20 साल, तो उस दौरान भी एक बहुत बड़ी एफर्ट जो अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर थी वो ड्रग्स को ख़त्म करने के ऊपर भी थी। 2020 का अगर अमेरिका का आप सिर्फ बजट देख लें तो 34.6 बिलियन है ड्रग एरिडिकेशन प्रोग्राम्स के लिए जो उन्होंने अपने बजट में रखा हुआ है, जो लैटिन अमेरिका के अंदर भी इस्तेमाल होता है और अफगानिस्तान के अंदर भी उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह। अब अगर तालिबान की गवर्नमेंट ने खुद ये फैसला कर लिया है, जैसा अभी नौखेर साहब ने कहा कि इस्लाम के अंदर भी इजाज़त नहीं है, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल डिसीजन के ऊपर ये फैसला किया कि जो मर्जी हो जाए हमने इस लानत को ख़त्म करना है। ठीक है। उसके ख़त्म करने की वजह से दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हैं यूरोप के अंदर जो हैं जो स्पेशली जो ड्रग रिलेटेड जो ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने बजट्स रखे हुए हैं, तो वो अफ़गानिस्तान के इस इक़दाम को सराहना चाहिए उन्हें। और इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा इक़दाम किया तो उसको मतलब रिवॉर्ड के तौर पे भी जो इन टूवर्ड्स रिकग्निशन जो है एक बहुत बड़ा स्टेप समझना चाहिए। बच्चों की तालीम और इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो थी, लेकिन ये जो ड्रग्स के ऊपर उनका इक़दाम है, मेरा ख्याल है ये बड़ा एक हिस्टोरिक कदम है। उसकी रिपरकशंस उनके अंदर उनको देखनी पड़ेंगी आइंदा आने वाले 4-6 महीनों या साल के अंदर, जब वो 3 मिलियन फार्मर्स के पास पैसे नहीं होंगे और ड्रग्स उनकी ख़त्म हो जाएगी,
اور ریسورسز نہیں ہوں گے، الٹرنیٹیو وہ کون سی کراپ لگا سکتے ہیں. اچھا بائی دا وے اس کو پانی بھی بڑا جو ہے وہ کم دیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جو کراپس ہیں. تو اس کا جو ہے افغان کی اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا، ان لوگوں پہ کیا پڑے گا، اس کی ذمہ داری پھر انٹرنیشنل کمیونٹی پہ زیادہ آتی ہے کہ ایک بڑا ڈیسیجن لیا گیا جو کہ پوری دنیا کو فائدہ ہوگا اس کا. 80% آف دا ورلڈ اوپیمز کم فرام افغانستان. 34 میں سے کہہ رہے ہیں 28 صوبوں میں تقریباً اس کی کاشت کی جاتی ہے کی جاتی ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی جو پوری 100% کی پروڈکشن ہے اس میں سے 85% یہاں سے آتی ہے. تو اگر یہ اس کو ختم کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کو ایک بہت بڑا انیشیٹو لینا پڑے گا اس گورنمنٹ کو کرنے کے لیے. بات کر رہے ہیں اور جو باقی یورپین کنٹریز نے جو پروگرام شروع کیے ہیں ان کی مد میں جو پیسے رکھے ہیں تو پھر 85% اس کی جو بجٹ ہے وہ بھی افغانستان کو ملنا چاہیے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اور اس پہ دنیا جو ہے اس کو بالکل اس کو اکنالج کرنا چاہیے. اور آپ کے جتنے بھی بجٹس ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں ڈرگ کنٹرول کرنے کے لیے اس کا پھر ایک بڑا حصہ جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت کو ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اس ایشو پہ. یعنی جس طرح امریکن نے بڑے سنجیدہ لے رہے ہیں ڈرگ کنٹرول کے حوالے سے بڑے پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس پہ پوری دنیا جو ہے 85% اگر ادھر سے جا رہا ہے تو پھر آپ کو افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس ایشو پہ. اور جو ان کے فارمرز ہیں جن کے پاس الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے 3 ماہ بعد یا جب یہ فصل ختم ہو جائے گی تو کیا کاشت کرنا ہے، ان کے لیے کوئی پروگرام شروع کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب اب تھوڑا سا آگے پروگرام کو بڑھاؤں گی اور میں بات کروں گی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن پر وہ گاہے بگاہے تنقید تو کرتے رہے ہیں لیکن ان دنوں ان کی تنقید میں خاصا اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بارہا یہ اپنی تقاریر میں جو بائیڈن کو جو افغانستان میں ان کی پالیسیز رہی ہیں اس کے حوالے سے خاصا تنقید کا نشانہ بناتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں اور کس انداز میں کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ان کی یہ تنقید بجا ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی یہ 400 دور گزرے ہیں جو افغانستان کی جنگ تھی، وہ ریپبلکن کا تھا، وہ ڈیموکریٹ تھا، سب نے غلط ہی کی ہیں اور اتنی فاق غلط یہ کی ہیں کہ اس کا خمیازہ آخری بائیڈن کو بھگتنا پڑا کیونکہ ٹرمپ بھی نکلنا چاہتا تھا. لیکن جس طریقے سے ان کا وڈرال ہوا ہے میرے خیال میں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ سب سے بدترین اور ایک قسم کا ایسا وڈرال ہے جو کہ بڑا پریشان کن بھی تھا اور بڑا ایک سپر پاور اور اس کے آرمی یا اس کے ایئر فورس سے اس قسم کا وڈرال ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ایک تو یہ تھا. دوسرا جو انہوں نے فریز کیا جو افغان منی تھا، افغان لوگوں کے پیسے تھے 9.2 بلین، اور وہ ایک ایسا قدم ہے کہ میرے خیال میں انسانیت یا جو مارل گراؤنڈ ہے یا اس کے علاوہ جو چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے اس لحاظ سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور مارل ہائی گراؤنڈ سے بالکل نیچے گر گئی ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ان کے ٹیکلنگ کا تعلق ہے تو وہ افغانستان کے باقی اتنا وہ ڈپلومیٹک پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ ریکگنائز بھی نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھے وہ کمٹمنٹ بھی پورے نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خفت ان کو اٹھانی پڑی ہے وہ خفت مسلسل ان کو بائٹ کر رہی ہے، ان کو پرک کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے اقدامات لے رہے ہیں جو کہ ایک سپر پاور پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو زیب نہیں دیتا. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نکلنا چاہتا تھا لیکن طریقے سے، آپ نکلے لیکن بے شرمی سے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ویسے پیدا میں کوئی اندازہ ہے کتنا ساز و سامان یہ لوگ افغانستان میں چھوڑ کے نکلے ہیں؟ کوئی اسٹیمیٹ وغیرہ آتا ہے؟ کافی سارا وہ ہے، اس کی تو فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں. لیکن یہ جو آپ کا کوشچن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان کی افغان پالیسی کے اوپر بڑی تنقید کی، لیکن آپ غور کریں تو جو ان کی تنقید تھی ایک تو پولیٹیکل سینس میں انہوں نے زیادہ کی، دوسری ملٹری ایکوپمنٹ کے بارے میں ان کا زیادہ ذکر تھا اور پھر ٹروپس وڈرال کے بارے میں. 40 ملین عوام کے بارے میں کوئی ذکر نہیں تھا. ان کی جو اکنامکس سچویشن جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا ان کے ایسٹس فریز کرنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں تھا. اور وہاں پہ جو بچے مر رہے ہیں یا جو لوگ جو ہے جس حالت میں رہ رہے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں. تو یہ چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کے. تو ٹرمپ صاحب وہ صدر تھے جنہوں نے نکلنے کے لیے دوحہ معاہدہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، نیگوسیشن سٹارٹ کی تھی اور تاریخ بھی دے دی کہ اس تاریخ میں ہم نکل جائیں گے. تو اس کے بعد جو حالات ہوئے انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ نہیں ہو پایا، بہت سارے حالات خراب ہوئے. تو ایک بہت بڑا ریزن ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے افغانستان کے موجودہ حالات کو خراب کرنے میں. تو آج اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے ایک دوسرے صدر کو کر رہے ہیں جو کہ اس سے زیادہ خرابیاں کر رہے ہیں اس وقت. تو ان دونوں نے مل کے اور اس سے پہلے والے جو 2 صدر تھے ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ وہ جو ہے انہوں نے اس کی
موجودہ صدر کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی. باتیں انہوں نے بالکل ٹھیک کی, لیکن اپنے بارے میں بھی اگر وہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, اور اگر افغانستان کی عوام کی بہتری کے بارے میں کوئی بات کرتے تو شاید ان کی تھوڑی عزت اور بنتی. ٹھیک ہے. رقیہ صاحب, یہ جو اتنا ساز و سامان یہ چھوڑ کر وہاں سے نکلے ہیں, جس کے بارے میں جو بائیڈن صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ان کو چاہیے کہ افغانستان واپس جائیں اور اس کو واپس حاصل کریں جو ساز و سامان چھوڑ کر آئے ہیں, کوئی اس طرح کا بھی آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں کہ یہ مطالبہ کریں گے افغانستان سے؟ یہ بھی کہا کہ یار نہیں نکال سکتا تو تباہ کر کے آ جاؤ, بم مار دیں اس کے اوپر. یہ ویسے ٹرمپ جو ہیں بالکل ہمیشہ بڑے اچھی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, تو اس پہ بندے کو ہنسی آتی ہے کہ جب آپ وڈرال سے پہلے آپ کے پاس ٹائم تھا تو آپ اس وقت تباہ کر دیتے, یا جب آپ نے یہ دوحہ معاہدہ شروع کیا تھا تو اس وقت کوئی اس طرح کے اپنے دور میں انسٹرکشن دے دیتے کہ بھائی اس کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کریں, کیونکہ اس کا جو اینڈ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہمیں الٹیمیٹلی افغانستان سے جانا پڑے گا. تو یہ ایک انٹرنل پالیٹکس ہے ان کی, اس کی وجہ سے انہوں نے افغانستان کو پک کیا اور اس پہ جو ہے پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اور یہ ایک کس طرح پاسبل ہے کہ آپ جب ادھر تھے تو اس وقت آپ تباہ نہیں کر کے گئے, اب پھر دوبارہ امریکنز آئے. خدا کا نام ہے جو آپ نے پیسے ٹرمپ جو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, جو اس پہ ایکسپینڈیچر آنے ہیں امریکہ کے, وہ ہیومنٹیرین کرائسس پہ ان کی مدد کر دیں, اس کے لیے آواز اٹھائیں, نہ کہ یہ آپ کو مسئلے کی وہ فکر پڑ گئی ہے. 8 ماہ میں افغانستان میں جو دہشت گردی ہے آپ کے دور سے بہت زیادہ کم ہمیں نظر آئی ہے, ان کا جو ہولڈ ہے وہ پورے افغانستان میں ہمیں نظر آیا ہے, بڑے سموتھلی چیزیں چل رہی ہیں. اور اس طرح کی باتیں جو ہیں آپ کی طرف سے آنا جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا مذاق ہے. ہر پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے, ہر حکومت جو کسی بھی ملک کی ہوتی ہے, اس کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور ان ڈیسیجنز کی جو ہے دنیا کو عزت کرنی چاہیے. حالانکہ اس میں خامیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ان کو سدھارنے کے لیے وہ اپنے طور پہ کچھ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ذمہ دار وہ ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ واپس جائیں اور اسلحے کو ختم کر کے آئیں اور اس کو تباہ کر کے آئیں, یہ ایک ایسے ہی ہے کہ بس. بڑی ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی کی, میں چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں. بریگیڈیئر صاحب, جو بائیڈن پہ جب وہ تنقید کو کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان سے جو انہوں نے ٹروپس نکالے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان سے یہ لوگ نکلے ہیں تو انہوں نے افغانستان کے آگے سرنڈر کیا ہے, جبکہ جو بائیڈن صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف کی تکمیل کے بعد وہاں سے نکلے ہیں. تو آپ اس میں سے کون سی سٹیٹمنٹ کو ویٹیج دیں گے کہ کیا سرنڈر کیا ہے یا واقعی ان کو اہداف حاصل ہو گئے تھے جو 20 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ناؤ دے شوڈ گو بیک؟ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو ٹرمپ صاحب بھی نکل رہا تھا, لیکن اس نے نکلنا تھا, اور جس طریقے سے بائیڈن پھر حکومت میں آئے تو ٹرمپ صاحب نکل رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ پلان نہیں تھا. تو اس لیے میں نے یہ 4 مہینے مزید لیے تاکہ میں ایک پلان کے ساتھ وڈرا کر جاؤں. لیکن آپ خود اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے افغانستان سے وڈرا ہو رہے تھے, کتنا کیاٹک وڈرال تھا, یہاں تک کہ ان کا آخری جو سولجر جو کہ جنرل صاحب تھا وہ رات کے اندھیرے میں جس طریقے سے ایئرپلین پر وہ رائڈ کر رہا تھا یا وہاں پر وہ چڑھ رہا تھا, اس کی فوٹیج دیکھو. دوسری طرف رشیا کی وڈرال کی فوٹیج دیکھ لو, تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک پروفیشنل آرمی یا ایک اسٹریٹجک فورس کس طریقے سے وڈرا کر جاتا ہے. جہاں تک ایکوپمنٹ کی بات ہے تو ایکوپمنٹ انہوں نے جو ایئرپورٹ پر پڑا ہوا تھا اس کو تو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے وہ لوگوں کو, اور وہاں پر جو تماشا لگائے ہوا تھا, لوگ مر رہے تھے, ان پر فائر کر رہے تھے اور خود پیچھے ہٹ رہے, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کی بندوق کی نالی جو تھی وہ افغانستان کی طرف تھی اور ان کا پیٹ جو تھا اپنے جہاز کی طرف تھا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ جاتی ہے کہ بائیڈن نے اور ٹرمپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں ایک دوسرے پر. اگر یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن امریکہ کے تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے, جو بھی اس کی ذمہ داری لے یا نہ لے, کہ بھائی یہ ایک سپر پاور جو وڈرا کر گئے, اٹ واز اے ویری شیمفل وڈرال اینڈ ویری کیاٹک وڈرال, اور جو ایکوپمنٹ انہوں نے چھوڑے دیٹ از مور دین $65 بلین جو کہ انہوں نے انٹیکٹ چھوڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ڈسٹائی یا جو باقی ہاتھوں میں تھا, آپ دیکھ لیں جو M4 رائفل ہے اس کی قیمت پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ روپے میں اسمگل میں آ چکی ہے, جو کہ 16 لاکھ میں بکتی تھی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب آپ کا, نقیہ سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. کا خیال, اللہ نگہبان.